ویلکم ٹو دی ڈیبیٹ لرن ود عبداللہ کے اس علمی مکالمے میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور تھوڑے حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی اور مخلوق آباد تھی؟ کیا ان سے پہلے بھی اس دنیا میں انسان موجود تھے؟ میں اس بات کا دفاع کروں گا کہ ہماری تاریخی روایات اور آثار قدیمہ کے مطابق آدم علیہ السلام سے قبل بھی زمین پر انسان نما مخلوقات اور دیگر جاندار موجود تھے۔ اور میرا موقف اس سے مختلف ہوگا۔ میں اس بات پر زور دوں گی کہ قرآن مجید کی روح سے آدم علیہ السلام ہی نوع انسانی کے ابو البشر یعنی واحد جد امجد ہیں۔ ان سے قبل صرف جنات جیسی غیر انسانی مخلوقات کے ہی مستند شواہد ملتے ہیں۔ صحیح۔ تو چلیں سیدھا نیانڈرٹال کے ان لاکھوں سال پرانی ہڈیوں پر آتے ہیں جو ماہرین آثار قدیمہ کو زمین کی کھدائی سے ملی ہیں۔ جو کافی بحث کا موضوع رہتی ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم سورۃ البقرہ کو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کا بتایا تو فرشتوں نے فوراً پوچھا کہ کیا تو اسے بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے؟ اب فرشتے تو عالم الغیب نہیں ہے نا؟ جی بالکل نہیں۔ تو ان کا یہ سوال بتاتا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کسی مخلوق کو یہ سب کرتے دیکھا تھا۔ اسی لیے علامہ مسعودی اور ابن کثیر جیسے علماء نے ذکر کیا ہے کہ آدم سے پہلے زمین پر بن اور ہند نامی مخلوقات آباد تھیں۔ اچھا، لیکن ابن عربی اور امام جعفر صادق کی روایات تو لاکھوں آدم گزرنے اور متعدد جہانوں کی بات کرتی ہیں۔ تو کیا یہ ہڈیاں انہی باشعور انسان نما مخلوقات کی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، آپ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا نا، تو مفسرین یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ قیاس دراصل ان جنات کی بنیاد پر تھا جو آدم علیہ السلام سے کوئی 2000 سال قبل زمین پر آباد تھے۔ اچھا، صرف جنات؟ جی، جنہوں نے شدید فساد برپا کیا تھا۔ اور رہی بات فاسلز کی، تو میں کاربن ڈیٹنگ یا سائنسی دریافتوں کو مسترد نہیں کر رہی۔ ہڈیاں واقعی لاکھوں سال پرانی ہو سکتی ہیں۔ ہاں، وہ تو ایک سائنسی حقیقت ہے نا؟ بالکل، لیکن سائنسی درجہ بندی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈھانچہ 2 ٹانگوں پر چلتا ہے تو بائیولوجی اسے ہومنٹ کہہ دے گی، مگر الہیاتی معنوں میں وہ انسان نہیں بن جاتا۔ ہم ان معدوم ہومنٹس کو موجودہ انسانی نسل سے نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ وحی کے مطابق اس انسانیت کا آغاز براہ راست آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ ایک منٹ، تو پھر وہ قدیم مخلوقات جنہیں تاریخ میں بن اور ہن کہا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر ہم فرض کریں کہ زمین پر فساد کے بعد انہیں بے دخل کر دیا گیا، تو کائنات کی وسعت کو دیکھیں، کھربوں سیارے موجود ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ انہیں زمین سے نکال کر کسی اور سیارے پر آباد کر دیا گیا ہو؟ یہ تو ایک بہت بڑا۔ اور کیا یہ خارج از امکان ہے کہ وہی مخلوقات آج کے دور میں غلائی مخلوق یا ایلینز کے طور پر ہمارے سامنے ہوں؟ ہم سائنس اور مشاہدے کو محض تعصب میں تو رد نہیں کر سکتے۔ مجھے افسوس ہے، لیکن یہ استدلال منطق کا ایک بہت ہی غیر حقیقی جمپ ہے۔ قدیم کتابوں میں جن عجیب و غریب مخلوقات کا ذکر ہے، مثلاً 2 سروں والی یا وہ کچھوے کی پیٹھ والی؟ جی ہاں، کیا واقعی انہیں سائنسی بنیادوں پر آج کے ایلین سے جوڑ رہے ہیں؟ ان تاریخی حوالوں میں واضح طور پر مبالغے، استعارے اور انسانی تخیل کی آمیزش ہے۔ لیکن کائنات تو بے حد وسیع ہے نا؟ ہم کائنات کی وسعت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ایک غیر مصدقہ تاریخی داستان کو براہ راست جدید خلائی تصورات پر چسپاں کرنا درست نہیں۔ جب تک کوئی دعویٰ مشاہدے اور علم الیقین کی حد تک نہ پہنچے، ہمیں قرآنی حقائق پر خواہ مخواہ سائنس فکشن مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ صورتحال مجھے ایک پہیلی کی طرح لگتی ہے، جس میں ہمارے پاس 2 مختلف ڈبوں کے ٹکڑے ہیں۔ ایک سائنسی فاسلز کا ہے اور دوسرا ہماری الہامی روایات کا۔ بالکل درست مثال ہے، اور ہمارا اصل چیلنج ان کو زبردستی ایک دوسرے میں پھنسانا نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک ہی تصویر کا حصہ ہیں بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کسی وسیع تر حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ جی، کیونکہ سائنس مادی شواہد پر کام کرتی ہے جو نامکمل ہوتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں قطعی حقیقت بتاتا ہے۔ وہ ہڈیاں یقیناً کسی معدوم مخلوق کی ہو سکتی ہیں، مگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشرو ہرگز نہیں تھیں۔ آدم کی تخلیق ایک معجزانہ واقعہ ہے۔
ارتقائی تسلسل نہیں۔ صحیح، اور یہیں سے ہمیں مزید غور و فکر کی دعوت ملتی ہے۔ مذہب اور سائنس میں تصادم نہیں ہے، بس ہمیں حقائق کے مکمل آشکار ہونے تک انتظار کرنا چاہیے۔ خدا کی تخلیق ہماری عام فہم سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بالکل، سائنس اور الہام کا یہ تقاضا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی علم محدود ہے۔ اللہ کی تخلیق کی وسعت پر بہرحال ہم دونوں متفق ہیں۔ تو ہم آج کی اس بحث کو کسی حتمی نتیجے پر ختم نہیں کر رہے، بلکہ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ رہے ہیں کہ جب آثار قدیمہ کے شواہد اور روایات آمنے سامنے آتی ہیں تو آپ انہیں کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس علمی نشست میں شریک ہونے کا شکریہ۔